ہم پر واجب اور فرض ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھنا ہے۔ اپنے بچے کو کہنا دیکھو فلاں کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے، دین کی جانکاری ہے، اس جیسا بنو۔ لیکن ہم جو ہیں اپنے بچوں کو اگر بتاتے ہیں دیکھو فلاں کتنا اسمارٹ ہے، فلاں کتنا اچھے کپڑے پہنتا ہے، فلاں جو ہے کتنا جو ہے اچھی انگریزی جانتا ہے، ہماری سوچ جب غلط ہو گئی تو ہماری اولاد بھی ویسی ہی غلط ہی پیدا ہوئی اور ویسی غلط ہی بنتی جا رہی ہے، ان کی پرورش بھی غلط ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ اپنے سے دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اور اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھو، وَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یہ چیز زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو تمہارے اوپر ہیں ان کا شکریہ ادا کرو، اور ان کے جو ہے اس پر اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، جو آپ سے جو دنیا کے معاملے میں چھوٹے ہیں ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ وہ جو ہے دنیا کے معاملے میں یا قرض لینے اور دینے کے معاملے میں بڑی سستی اور کاہلی اور غفلت برتتے ہیں۔ وہ ان کو چھوٹی سی چھوٹی کوئی ضرورت ہو جو کمالیات میں سے ہے، یعنی جو ہے ایکسٹرا چیز ہے، کوئی کام ایسا ہے جو ان کی ضرورت زندگی کا اہم حصہ بھی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے قرضہ لیتے ہیں، بڑے سے بڑا قرضہ لیتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان بہت بڑی ایک غلطی کرتے ہیں قرضے کے معاملے میں کہ وہ سودی قرضہ لیتے ہیں۔ وہ ایسے قرضے لیتے ہیں جن پر سود چڑھتا ہے، جن پر انٹرسٹ چڑھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سود کی لین دین یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم سود کو جو ہے بڑھا چڑھا کر کے جو روپے ہیں وہ کسی سے نہ لو اور نہ دو، اور اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو سود پر قرضہ دیتے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، پڑھائی کے لیے یا کوئی گاڑی لینے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے یا مختلف پرپز کے لیے وہ ایسا قرضہ لیتے ہیں مختلف جگہوں سے جس میں سود ہوتا ہے، اور سود یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 37 مرتبہ، ایک مرتبہ سود لینا 37 مرتبہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے اس سے زیادہ خطرناک ہے، اتنا زیادہ خطرناک ہے سود کا معاملہ۔ اور سود جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، مال میں بے برکتی کی پیدا کرتا ہے، جبکہ ہم کو یہ چاہیے ہمارے پاس اگر تھوڑا سا بھی مال ہو، اتنا مال ہو کہ ہم اپنا خرچہ چلا لیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی ہے اس کے پاس ایک دن کا مال ہے، اس کے کھانے کے لیے ایک دن کی روزی ہو، اس کے پہننے کے لیے کپڑے ہوں، گویا کہ دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ اس کو اللہ نے عطا کر دی، اتنی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ لے رکھی ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، وہ ادا کرے، وہ دے گا اپنے بندوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے حلال طریقے سے کوشش کریں، حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حرام کا انجام برا ہوتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے مال میں بے برکتی پیدا کرتا ہے، نحوست ہوتی ہے، کتنا مضبوط کیوں نہ اپنا مکان بنا لیں، گاڑی خرید لیں، اس کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے اگر سود کا 1 روپیہ بھی اس میں ملا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو حلال روزی کے ذریعے تھوڑی سی بھی چیز لے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور اسی طرح
اسی طرح بہت سے لوگ یہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا امیروں کی طرح بنانے کے چکر میں قرضہ لیتے ہیں اور اپنے کھانا عمدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کپڑے اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی سواریاں، جبکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ قرضہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف بہت زیادہ ایمرجنسی کیفیت اور ضرورت کے تحت جائز قرار دیا ہے، ورنہ جیسے کہ آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی گئیں، کتنا خطرناک معاملہ ہے قرضے کا، اور اس کی وجہ سے کتنی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور پریشانی لاحق ہوتی ہے انسان کو مرنے کے بعد بھی۔ اور قرضے کے تعلق سے انسان کو ہمیشہ اب میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ آدمی اعتدال کا راستے اختیار کرے اور قرضہ نہ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ جب شہید آدمی ہوتا ہے، یعنی جو سب سے بڑا مرتبہ ہے اسلام میں مرنے کے اعتبار سے، کہا اس کی ہر چیز کو اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، قرضے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے قرضے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جو آدمی، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان ہیں آج ہمارے درمیان جو قرضہ لیتے ہیں، لیکن ان کی نیت میں ہوتا ہے لوٹائیں گے نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں لوٹائیں گے نہیں قرضہ، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ مال الناس يريد اداؤها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلف الله عنه، فرمایا اتلفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا مال لے قرضے کے طور پر اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں انشاءاللہ اس کو ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور ساتھ دے کر کے وہ قرضہ اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر قرضہ اس نیت سے لے کہ میں اس کو واپس نہیں کروں گا، اس کو دھوکہ دوں گا جس سے قرضہ لیا ہے، اس کو پریشان کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس قرضہ لینے والے کو برباد کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب آپ قرضہ کسی کو دیں یا لیں تو لکھ لیں، تاکہ آپ کی اگر نیت میں بعد میں کھوٹ بھی پیدا ہو جائے، جو کہ ایک مسلمان کی نیت میں کھوٹ پیدا ہونا ایک معیوب چیز ہے، لیکن پھر بھی جب لکھی ہوئی چیز ہوگی تو اس کو ادا کرنا آسان ہوگا اور دوسرے سے لینا بھی آسان ہوگا۔ جو شروع میں آیت پڑھی تھی میں نے خطبہ مسنونہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں جو سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لمبی آیت پورے ایک صفحے کی، وہ قرضے کے تعلق سے، قرضہ کیسے لینا چاہیے، کیسے اس کی تحریر ہونی چاہیے، گواہ کتنے ہونے چاہیے، اگر مرد گواہ نہ ہوں، عورتیں اگر سفر میں کسی کو قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی آیت جو قرآن مجید میں ہے وہ توحید کے تعلق سے نہیں، وہ نماز کے تعلق سے نہیں، وہ کسی اور عبادت کے تعلق سے نہیں، وہ معاملات کے تعلق سے ہے، وہ قرضے کے تعلق سے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی سے اگر کوئی قرضہ لیں یا کسی کو دیں تو لکھ لیں۔ لکھنے سے یہ فائدہ ہے کہ آدمی مکر نہیں سکتا، آدمی جو ہے وہ آپ کا حق دبا نہیں سکتا، آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ ایمان والو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو یا قرض لو ایک متعینہ مقدار تک یا مدت تک، تو اس کو لکھ لو، اس کو تحریر کر لو۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا، قرض کی وجہ سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ آپ سے پیار کریں، لوگ آپ کو اپنے دل کے قریب رکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے اس کی طمع نہ کریں، یہ نہ چاہیں یہ مجھے اتنا دے دے، یہ مجھے اتنا جو ہے روپے دے دے، اتنا اماؤنٹ دے دے، مجھے اس چیز سے نواز دے، نہیں۔ لوگوں کے پاس جو مال ہے اس کی طمع نہ کریں، اس کی لالچ نہ کریں، اپنے آپ کو اس چیز سے پاک رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے، دنیا سے آدمی کٹ کر کے رہے، دنیا کی زیادہ لالچ نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ آپ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، اس سے اپنا دل نہ لگائیں زیادہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس، کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں مال ہے اس سے آپ بے رغبتی اختیار کریں، اس کی لالچ نہ کریں۔
تو لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور قرض کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر قرض لینے والا آدمی مر جائے، قرضہ ادا نہ کیا ہو، تو اس کی نماز جنازہ میں بڑے آدمی کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، جیسے کہ ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کو لایا گیا، اس کے جنازے کو لایا گیا اور اس کے اوپر قرضہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیہ دین، کہا اس کے اوپر کیا کوئی کر رہا ہے، کچھ کسی کا کوئی حق لے رکھا ہے اس نے؟ فرمایا صرف 2 دینار۔ صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ صرف 2 دینار۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو اس کی نماز جنازہ، میں جاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی وجہ سے نہیں، وہ تو چھوڑیں، وہ تو دور کی باتیں ہیں، صرف قرضہ جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، جو حقوق العباد میں سے ہے، اس کی وجہ سے فرمایا صلو علی صاحبکم، کہ تم اس کی نماز پڑھ لو، میں جا رہا ہوں۔ لیکن جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ 2 دینار، میں نے کہا تھا نا ہم لوگ کیا سوچتے ہیں یہ 1500 کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ہلکی نہیں، ایک پیسہ بھی، روپے چھوڑو، ایک پیسہ بھی جو کہ شاید آج کے بچے جانتے بھی نہیں ہیں، ایک پیسہ جو روپے کا 100واں حصہ ہوتا ہے، وہ بھی اگر کسی کا حق ہے، آپ نے لے رکھا ہے، آپ کی نیت نہیں ادا کرنے کی اور آپ اس کو ٹال مٹول کر رہے ہو، آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، آپ جہنم کی آگ، جہنم کا ایندھن اس کو بنا رہے ہو، اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہو، اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہو، اپنے آپ اپنا معاملہ معلق کر رہے ہو۔ فرمایا نبی صحابہ کرام نے فرمایا صرف 2 دینار، کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد ابو قتادہ فرمانے لگے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی، جانے لگے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدیناران علی یا رسول اللہ، کہ یہ جو 2 دینار ہیں میرے اوپر ہے، میں ادا کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ سوچیں گے ہاں نہیں اب معاملہ ختم ہوا، نہیں اب بھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، تساہل برتتے ہیں، جان آپ کی لالے پڑی ہے، آپ پریشان ہیں، دوسرے کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور جو برزخ کا معاملہ ہے کتنا خطرناک ہے، ہم اس دنیا میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ابو قتادہ نے 2 دینار میرے اوپر ہے، میں ادا کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور تاکید پوچھا حق الغریمی و براءۃ منہم و بریء منہم المیت، کہا کہ جو جس سے قرض لیا گیا ہے اس کا حق آپ کے اوپر ہے اور میت اس سے بری ہے؟ ابو قتادہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اس کے بعد ابو قتادہ فرماتے ہیں اب بھی سوچیں، نماز جنازہ تو پڑھا دی، کیا اب میت اس سے بری ہو گیا؟ اب بھی نہیں ہوا، اب بھی اس کی جان نہیں بچی، اب بھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلم یزل یلقانی ویقول هل ادیت عنہ، اس کے بعد لگاتار کئی دنوں تک مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے رہے اور پوچھتے رہے هل ادیت عنہ، کیا آپ نے قرضہ اس کی طرف سے ادا کر دیا؟ ابو قتادہ فرماتے ہیں ما بعد، ابھی تک میں نے نہیں ادا کیا، ابھی تک میں نے نہیں ادا کیا۔ اور فرماتے ہیں پھر ایک دن حتی لقیانی یومن، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے ملے اور پوچھا هل ادیت عنہ، کیا قرضہ ادا کر دیا؟ قلت نعم، کہا کہ ہاں آج میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس میں ہمارے لیے عبرت نصیحت اور ہمارے لیے ڈرنے کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، موعظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن بردت یا باودت جلدتہ، اب جا کے اس کی چمڑی کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، اب جا کر کے اس کو سکون نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک معاملہ ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈال رہے ہیں، صرف روپے کے خاطر، صرف چھوٹے جو ہے چھوٹی سی دنیا کی خاطر، دنیا کے مال و متاع کے خاطر، جو برباد ہونے والا ہے، جو ہلاکت کا ذریعہ ہے، جو پریشانی کا ذریعہ ہے اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ اور
آج کل بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں میں مزدور رکھتے ہیں، یا اپنے آفس میں، اپنے اسکولز میں اپنے ورکر رکھتے ہیں، کام والے رکھتے ہیں، یا ان کو کوئی ڈیوٹی دیتے ہیں لیکن ان کا حق نہیں ادا کرتے۔ اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، یعنی کہ جیسے اس کا وقت ہو گیا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، فوراً ہی اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ آج بھی کئی اسلامی ممالک ہیں جو اس حدیث کی اہمیت کو جانتے ہیں، ان کے ہاں مہینہ ختم ہونے سے 1-2 دن پہلے ہی مزدور کی مزدوری ادا کر دی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں انتظار کرتے 30 دن پورے ہو جائیں پھر ادا کریں گے۔ آپ کچھ بڑا کر کے دکھائیں، کچھ اپنے آپ کو اسپیشل بنا کے دکھائیں، تاکہ آپ کا مزدور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نوکر ہوں، میں مزدور ہوں، بلکہ وہ آپ کا فیورٹ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، جب زید بن حارثہ کے والد آئے اور آ کر کے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، وہ آئے، آ کر کے کہنے لگے، ان کو پتہ چلا، حالانکہ زید بن حارثہ پہلے وہ ایک آزاد باپ کی اولاد تھے، ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو کچھ لوگ قید کر کے فنا لے گئے، اور مکہ میں کوئی خدیجہ نام کی عورت ہے، اس نے اس کو خریدا، اور خدیجہ نام کی عورت نے اپنے اس غلام کو اپنے شوہر محمد نام کا کوئی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دے دیا۔ زید بن حارثہ کے پاس جب ان کے والد آئے، کہا بیٹے چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے بیٹے کو مجھے دے دو، انہوں نے کہا لے جاؤ، اس کی مرضی ہے، لیکن زید بن حارثہ نے فرمایا میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، ایسے کب بنیں گے؟ ہم تو ذلیل کرتے ہیں اپنے مزدوروں کو، اپنے کام والوں کو، اپنے ورکرز کو، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کا دل ہم سے لگ جائے، وہ ہم کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہ ہو، ہماری خوشی میں بھی وہ ہمارے ہوں، ہمارے غم میں بھی وہ ہمارے ہوں، تب جا کر کے ہم ایک کامل اور مکمل مسلمان بن سکتے ہیں۔ ورنہ ٹال مٹول کرنا، قرض کو ادا کرنے میں، مزدور کی مزدوری دینے میں دیر کرنا، یہ ظلم ہے۔ مطل الغنی ظلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور وما للظالمین من نصیر، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا سورہ ابراہیم میں ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ جو ظالم لوگ جو کرتے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا، کہ اللہ غافل ہے، بدلہ نہیں لے رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے۔ انما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اس دن کی جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی قیامت کے دن کی مہلت دے رہا ہے ان کو۔ اس دن ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کس پر کتنا ظلم کیا اور کتنا پریشان کیا اور کتنی اس کو تکلیف دی۔ جبکہ آپ دیکھیں انبیاء کرام کی زندگی میں کہ جب ایک نیک آدمی نے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام مزدوری کرتے تھے، شعیب علیہ السلام یا اس نیک بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے مزدور سے کہا کہ وما اريد ان اشق علیک، میں اتنا ہی کام دوں گا جتنا تم کر سکو، تمہیں پریشان نہیں کروں گا، اور میں نہ تمہیں پریشان کرنے کی نیت ہے، وما اريد ان اشق علیک۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ جو شعیب علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں، جتنے انبیاء ہیں اور ان کی قوموں پر اگر عذاب آیا ہے وہ صرف شرک کی وجہ سے نہیں آیا، صرف شرک کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا، بلکہ جتنی قومیں ہیں ان پر جو عذاب آیا ہے وہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہے، کسی بڑے کبیرہ گناہ کی وجہ سے آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر بدفعلی کی وجہ سے، اور اسی طرح دوسری قوموں پر، اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر یا شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنائے گئے تھے ان پر جو عذاب آیا ہے وہ لین دین میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ جب وہ لیتے تھے پورا لیتے تھے، اور جب دیتے تھے کم کر کے دیتے تھے، ان کو فرمایا ان کے نبی نے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے نہ دو۔ آپ اگر
کسی مزدوری پر رکھیں اور کم کر کے دیں ان کو مال، گویا کہ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ اور ظلم سے بچو، اتقوا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے انسان بچے، کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیرے کے شکل میں ہوگا قیامت۔ اور ایک حدیث قدسی بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اس لیے تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور ظلم کی ایک یہ شکل ہے کہ ہم کسی سے قرضہ لیں اور قرضے کو ادا نہ کریں، کیونکہ جس سے آپ نے قرضہ لیا اس کی کیا کنڈیشن اور کیا حالت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ کتنی پریشانی میں ہے، اور اس کی جتنی پریشانی تکلیف ہو وہ قرضہ لینے والے پر آتی ہے، اس کا پورا گناہ اس کے اوپر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھری اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسلام نے جو آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اے اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر سے تکبر، خیانت اور قرض کے بوجھ کو اے اللہ تعالیٰ ہم کے اوپر سے نکال دے، اے اللہ ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بھی قرض دار ہیں غائبانہ طور پر ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہماری وجہ سے جن پر بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی وجہ سے ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔